السلام علیکم۔ کیا واقعی کچھ طاقتور لوگ دنیا کو کنٹرول کرتے ہیں؟ کیا میڈیا، بینک، حکومت اور بڑی کمپنیاں چند خاندانوں کے ہاتھ میں ہیں؟ اور کیا ان میں سے کچھ کا تعلق یہودی قوم سے ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے تاریخی حقائق، معاشی طاقت اور اسلام کے زاویے سے، بغیر کسی نفرت کے سچائی کے ساتھ۔ دنیا پر اثر رکھنے والے ادارے۔ دنیا میں کئی طاقتور ادارے ہیں جن کا اثر عالمی پالیسی، معیشت اور رائے عامہ پر پڑتا ہے۔ بین الاقوامی بینک جیسے IMF، ورلڈ بینک، میڈیا گروپ CNN، BBC، فاکس نیوز، ٹیکنالوجی کمپنیاں گوگل، فیس بک، ایمیزون۔ ان اداروں میں اکثر وہی لوگ اہم عہدوں پر ہوتے ہیں جن کے پاس تعلیم، وسائل اور نیٹ ورکنگ کی طاقت ہے۔ یہودی قوم کی معاشی ترقی۔ یہودی قوم کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے۔ قرآن مجید میں ان کا کئی بار ذکر آیا ہے، کبھی مثبت، کبھی تنبیہ کے انداز میں۔ یہ قوم ہمیشہ تعلیم، تجارت اور ذہانت میں آگے رہی ہے۔ یورپ میں انہیں بینکاری میں مہارت ملی۔ امریکہ میں کئی بڑے بزنس، فلم انڈسٹری اور میڈیا اداروں میں ان کا اثر دیکھا گیا۔ لیکن یاد رکھیں، یہ ان کی محنت، وسائل اور نیٹ ورک کا نتیجہ ہے، نہ کہ کوئی سازش۔ طاقتور خاندان، مگر سب یہودی نہیں۔ اکثر کہا جاتا ہے کہ کچھ خاندان دنیا کی معیشت کو کنٹرول کرتے ہیں۔ روتھ چائلڈ فیملی، راکی فیلر فیملی اور مورگن فیملی۔ ان میں کچھ یہودی پس منظر ہیں، کچھ عیسائی اور کچھ صرف سرمایہ دار۔ لہٰذا یہ کہنا صرف ایک قوم دنیا پر قابض ہے، یہ درست نہیں۔ دنیا پر طاقتور طبقہ کا اثر ہے، قوم یا مذہب سے زیادہ دولت اور اختیار کا تعلق ہے۔ اسلام کا موقف عدل اور حق پر بات۔ اسلام ہمیشہ سکھاتا ہے کسی قوم یا نسل کو بطور مجموعی برا نہ کہو۔ ہر فرد کے مال کا حساب انفرادی ہے، قرآن کہتا ہے، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں انصاف سے نہ روکے، عدل کرو، یہی تقویٰ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں یہودی قبائل سے معاہدے کیے، عدل کیا اور کسی پر جھوٹا الزام نہ لگایا۔ آج کے دور کی حقیقت۔ جی ہاں، کچھ مخصوص طبقے میڈیا، تعلیم، ٹیکنالوجی اور بینکنگ میں بہت اثر رکھتے ہیں، مگر اس کا حل نفرت یا الزام تراشی نہیں بلکہ تعلیم، اتحاد اور بیداری ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے تعلیم میں آگے آئیں، معیشت میں مہارت حاصل کریں، ایک دوسرے پر بھروسہ کریں اور عدل و علم کی بنیاد پر دنیا میں مثبت کردار ادا کریں۔ یاد رکھیں، دنیا میں اثر و رسوخ دولت اور ذہانت سے آتا ہے، اور اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ بہترین انسان وہ ہے جو دوسرے کے لیے نفع مند ہو۔ تو سوال یہ نہیں کہ کون دنیا کو چلا رہا ہے، بلکہ سوال یہ کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ کمنٹس میں لکھیں، ہم تعلیم، عقل اور دل سے دنیا کو بہتر بنائیں گے انشاءاللہ۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، اور کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔